عثمان کی اسکول کی دنیا۔ عثمان ایک پرجوش اور حوصلہ مند لڑکا تھا جو گاؤں کے چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے والد کا کام کھیتی باڑی تھا اور ماں گھر سنبھالتی تھی۔ اس کے والد کی تمنا تھی کہ عثمان تعلیم حاصل کرے اور کچھ بنے، اور یہی خواب عثمان کا بھی تھا۔ اس لیے جب اس کے والد نے اسے قریبی اسکول میں داخل کروایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ عثمان نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا اور والد کے ساتھ اسکول کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ اسکول کے بڑے دروازے کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ دروازے کے اندر سے اسے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو دوستی میں لگے تھے۔ عثمان نے اپنے اب سے کہا، یہ میری نئی دنیا ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر چل دیا۔ عثمان کا پہلا دن کچھ عجیب تھا۔ اسکول کے آنگن میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عثمان تھوڑا گھبرا گیا، لیکن پھر بھی وہ حوصلہ رکھتے ہوئے اپنی کلاس روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ اپنی کلاس میں پہنچا تو ٹیچر نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے نئے دوستوں سے ملایا۔ عثمان نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا اور اپنے نئے کلاس میٹس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کلاس روم کا ماحول بالکل نیا تھا۔ بچے توجہ سے اپنی ٹیچر کو سن رہے تھے جو انہیں سبق پڑھا رہی تھی۔ پہلا سبق سائنس کا تھا اور ٹیچر انہیں دنیا اور قدرت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عثمان کے لیے یہ سب کچھ عجیب مگر دلچسپ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسکول میں صرف کتابیں نہیں بلکہ اسے دنیا کو بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ دوران لنچ عثمان نے دیکھا کہ اس کے نئے کلاس میٹس اسے اپنے گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سب نے مل کر اپنے لنچ باکس کھول دیے۔ اس دن پہلی مرتبہ اسے اسکول کا لنچ بریک بہت پسند آیا۔ ان بچوں نے عثمان سے پوچھا، تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ عثمان نے ان کو گاؤں کے دریا، کھیت اور پیڑوں کے بارے میں بتایا جو اس کے دوست بہت شوق سے سنتے رہے۔ اسی طرح لنچ بریک ختم ہوا اور عثمان اپنی کلاس میں واپس آ گیا۔ ایک دن سائنس کے پیریڈ میں ٹیچر نے بچوں کو تجربہ کرنے کو کہا۔ عثمان اور اس کے دوست ایک تجربہ کرنے میں لگ گئے جو ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ ٹیچر نے انہیں پانی اور تیل کو ملانے کا طریقہ دکھایا اور بچوں سے کہا کہ وہ غور کریں کہ پانی اور تیل ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ عثمان کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی اور اسے یہ سبق بہت پسند آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سائنس کے ذریعے صرف تھیوری نہیں سیکھ رہا بلکہ چیزیں عملی طور پر بھی سمجھ رہا ہے۔ ایک دن ٹیچر نے سب بچوں کو لائبریری لے جانے کا فیصلہ کیا۔ عثمان کے لیے یہ لائبریری کا پہلا تجربہ تھا۔ جب وہ اندر گیا تو دیواروں پر لگی بہت سی کتابیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک کتاب اٹھا کر تاریخ کا ایک صفحہ پڑھنے لگا جس میں ایک بزرگ کے قصے تھے جو اس کے دل کو چھو گئے۔ ٹیچر نے کہا کہ لائبریری وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری سوچ میں نئے رنگ بھر سکتے ہیں۔ عثمان کو لگا کہ یہ لائبریری ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے ڈھیر ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک دن عثمان نے دیکھا کہ اسکول کے نوٹس بورڈ پر سالانہ سپورٹس ڈے کا اعلان لگا ہوا تھا۔ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ عثمان اور اس کے دوست دن بھر کرکٹ اور فٹ بال کی پریکٹس میں لگ گئے۔ سپورٹس ڈے کے دن وہ صبح اسکول پہنچا اور اپنی ٹیم کے ساتھ گراؤنڈ پر تیار ہو گیا۔ اس نے کرکٹ کا میچ کھیلا اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا اسکور بنایا۔ جب اس کی ٹیم جیتی تو سب نے عثمان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ دن اس کے لیے یادگار بن گیا اور اسے اپنی محنت اور ٹیم ورک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ایک دن آرٹ کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ آج ہم پینٹنگ کریں گے۔ عثمان نے پہلی بار اپنے ہاتھ میں برشز اور رنگ لیے اور اپنے خیالات کو کینوس پر اتارنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں گاؤں کا منظر تھا تو اس نے دریا، پیلے پھول اور گھر بنایا۔ جب پینٹنگ مکمل ہوئی تو ٹیچر نے اسے بہت تعریف سے دیکھا اور کہا، عثمان، تم میں آرٹسٹ کی خوبیاں ہیں۔ عثمان کے چہرے پر ایک فخر بھری مسکراہٹ تھی۔ اب وہ خود پر مزید بھروسہ محسوس کرنے لگا۔ سالانہ دن پر اسکول میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی جس میں عثمان کو تقریر دینے کا موقع دیا گیا۔ عثمان نے اپنے ماں باپ اور گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو اسے تعلیم دلوانے میں مددگار رہے۔
اسے دیکھ کر سب کلاس میٹس اور ٹیچرز اسے تعریف کے ساتھ تالیوں سے سراہ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمان کو لگا کہ وہ سچ میں اپنے خوابوں کے قریب ہے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب عثمان نے اپنے پہلے فائنل امتحانات دیے۔ وہ دن رات تیاری میں لگ گیا اور محنت سے پڑھا۔ جب نتیجہ کا دن آیا تو اسے یقین تھا کہ وہ اچھا سکور کرے گا۔ اسے اپنی محنت کا پھل ملا اور اس کا نام ٹاپ 5 طلبہ میں تھا۔ اس کے والد جب یہ خبر سننے آئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ الوداع کے دن سب کلاس میٹس نے ایک دوسرے سے رخصت لی اور اس کے ساتھ گزارے لمحات کو یاد کیا۔ عثمان اور اس کے دوست اسکول کے آنگن میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے نئے سفر کی امیدوں میں کھو گئے۔ عثمان نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ انہیں یاد رکھے گا۔ عثمان نے جب اسکول سے رخصت لی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس کا دل امید اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں نئے خواب تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر اپنے گاؤں اور ملک کا نام روشن کرے گا۔ عثمان کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں تعلیم اور دوستوں کی اہمیت بہت ہے۔ اسکول وہ جگہ ہے جہاں انسان سیکھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ اپنے قابل کیسے بن سکتا ہے۔